صل على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم حضرات، اہل ناگپور بہت ہی ذی علم ہیں، چونکہ یہاں بڑے بڑے علماء رہے، انہوں نے خدمتیں کی، اور آئے دن بڑے بڑے علماء آتے رہتے ہیں اور آپ حضرات ان سے ایک نصیحت آموز کلمات سنتے ہیں۔ میرے تعلق سے عزیزم تنویر بھائی نے اعلان کر دیا، میں کیا عرض کروں، صرف اتنی بات کہہ دوں کہ حضور اشرف الفقہاء علیہ رحمت و رضوان جن کی دربار گوہربار میں اس وقت ہمارا حاضر ہے، یہ حضرت کا فیضان کرم تھا کہ اس ناچیز کو اپنی خدمت میں رکھا۔ نہ جانے حضرت کو کتنے اچھے لوگ مل جاتے، حضرت کی خدمتیں کرتے، لیکن پھر بھی حضرت نے اس ناکارہ کو کسی لائق بنایا، کام کے لائق بنایا۔ کس قدر بن سکا وہ تو میں ابھی تک نہیں سمجھ پا رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضرت نے اس ناکارہ کو بھی کام کے لائق بنایا۔ اور اس مختصر سی محفل میں یہی عرض کروں گا کہ حضور اشرف الفقہاء جن کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں، یہ وہ عظیم شخصیت تھی جن کو ناگپور والوں نے بھی دیکھا، قرب و جوار والوں نے بھی دیکھا، ملک والوں نے بھی دیکھا، بیرون ملک کے لوگوں نے بھی دیکھا۔ یقیناً ایسی شخصیتیں ہمیں آپ کو آج کے زمانے میں ملنا ناممکن ہے، اللہ کی ذات سے بعید نہیں ہے، وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا۔ جو حالات حاضرہ کو ہم دیکھتے ہیں اس کے تناظر میں ہم دیکھیں تو ایسی شخصیتیں نہیں ملنے والی جن کے اندر اس قدر علم بھی ہو، حلم بھی ہو، سوجھ بوجھ بھی ہو، سب کو لے کر چلنے کا جذبہ بھی ہو، درگزر کرنا بھی ہو، بڑوں کو عزت دینا بھی ہو، چھوٹوں پر شفقت کرنا بھی ہو۔ ان تمام خوبیوں کا جامع اگر کسی کو میں نے پایا تو وہ حضور اشرف الفقہاء، اور میری اس بات کی تائید ہر شخص کرے گا، چاہے وہ نوساری، مجھے میری زبان پہ نوساری آتا ہے چونکہ حضرت نے مجھے نوساری ہی سپرد فرمایا۔ ناگپور والے بھی کہیں گے، حضرت کے مریدین بھی کہیں گے، معتقدین بھی کہیں گے، شاگرد بھی کہیں گے، سیٹھ بھی کہیں گے، غریب بھی کہے گا، کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت بڑے پیر ضرور تھے، اور کیوں بڑے نہ ہوں، بڑوں نے بڑا بنایا تھا، ان کے پیر نے ان کو بڑا بنایا تھا۔ حضرت اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت جب ہم لوگ سفر کرتے تو فرماتے ہمارے مولانا کہاں گئے۔ جب سرکار مفتی اعظم جسے ہمارے مولانا کہیں تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ مفتی اعظم تھے۔ غالباً حضور تاج الشریعہ کا شعر ہے کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ سرکار مفتی اعظم کے تعلق سے جب وہ کبھی فرمایا کرتے تھے، جو سفر و حضر میں ان کے ساتھ واقعات ہوئے تو سنتے رہ جائیں، دل چاہتا وہ بیان کرتے جائیں اور ہم اور آپ سنتے جائیں۔ حضرت نے ایک کتاب بھی بہت چند سال پیشتری حضرت نے لکھی، لمبے عرصے کے بعد لکھی، لیکن حضرت کا قوت حافظہ تھا جنہوں نے ان باتوں کو جمع کیا اور جمع کر کے پیش کیا۔ حضور اشرف الفقہاء کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے، ہمیں اس سے کیا حاصل کرنا ہے۔ ساری خوبیوں کو تو ہم نہیں جمع کر سکتے، ہم اپنی بساط بھر تو کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چھوٹے ہیں تو ہم اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھیں۔ ہم اگر اللہ نے ہم کو بڑائی دی ہے، چاہے کسی بھی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اگر ہم بڑے ہیں، علمی اعتبار سے اگر ہم بڑے ہیں، تو ہمیں اس نہج سے کام کرنا پڑے گا کہ حضرت کو ہم نے دیکھا، حضرت مالدار بھی خوب تھے، علم میں بھی بڑے تھے، لیکن اپنے چھوٹوں پر کیسے شفقت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت کے زمانے میں حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر، یہ حضرت کے ہم زمانہ، ہم عمر اور ہم پلہ، ان کے علاوہ سب ان سے چھوٹے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ کہیں بھی جاتے چھوٹے سے چھوٹے کوئی مولانا
اگر ملاقات ہوتی، امام صاحب لوگ آتے بتاتے حضرت یہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، تو یہ نہیں کہ وہ امام صاحب وہاں بیٹھے، نہیں، حضرت بلا کر ان کو اپنے قریب بٹھا. سبحان اللہ. میں نے یہ دیکھا اس کا یہ اثر ہوتا کہ وہ محلے کے بڑے بڑے سیٹھ، وہ رئیس جو مونچھوں پر لیمبو باندھنے والے، وہ اپنے اماموں کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں ہمارے آپ کے سامنے ہے، وہ سب باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن وہ جب دیکھتے کہ ہمارے پیر، حضرت پیر اور ان کے محلے کی مسجد کے امام کو وہ عزت دے رہے ہیں، تو اب وہ مرید کو ایک دل میں خشیت خداوندی آتی اور وہ دیکھ کر کے حیرت میں رہ جاتا کہ ہمارے پیر ہمارے امام کی عزت کر رہے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے امام کی عزت کریں. بے شک بے شک. میرے عزیز دوستو، آج بھلے ہم مختصر ہیں چونکہ ابھی حالات کے اعتبار سے وقت بھی کم اور حالات بھی ایسے ہیں کہ سب کا پہنچ پانا مشکل ہوتا ہے. انشاءاللہ بڑا پروگرام ہوگا، ہم بڑے بڑے علماء کی باتیں سنیں گے، لیکن حضرت کی بارگاہ میں ہم آپ آتے ہیں تو کچھ ضرور باتیں یہ لے کر کے جایا کریں جو حضرت سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے. یہ سرکار کی سنت مبارکہ، سرکار کے نقش قدم پر انہوں نے چلا ہے اور وہ چل کر ہمیں اور آپ کو چلنا سکھا گئے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں، اپنے علماء کی عزت کریں، اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں، اور بڑے ہیں تو ان کی ہم عزت کریں. اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر یہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. یہ آج 1000 روپے کی ہم چادر لے کر آئے، حضرت آپ کے اس چادر لانے سے خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا فتویٰ دیا ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ تھا کہ بزرگ ولی اس کی قبر پر ایک چادر رکھی جائے جس سے کہ پہچان ہو جائے کہ اس قبرستان میں یہ ایک اللہ کا ولی لیتا ہوا. ٹھیک ہے، اب اس پر ہم ایک کے بعد ایک 10 چادریں لا کے رہیں گے، اس سے کوئی حل نہیں. بہتر یہ ہے ہم اور آپ آج کی اس گفتگو میں یہ لے کر کے جائیں کہ حضور اعلیٰ حضرت کے مشن پر اس بندے خدا نے اپنی پوری زندگی صرف کی ہے، تو ہم بھی انہی کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں. اور اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا اسی پر کہ اگر 1000 روپے کی چادر لا رہے ہیں نہ لائیں، بلکہ 50-100 روپے کے پھول پیش کریں، اور وہ 900 روپے جو ہمارے پاس بچ رہے ہیں ہم اس کو جیب میں نہ رکھیں، بلکہ اس نیت سے کہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے ایک عالم دین کی روح کے ایصال ثواب کی نیت سے میں کسی غریب کے گھر میں اناج بھروا دوں. سبحان اللہ. وہ غریب کھائے گا، نیت ثواب ہم اور آپ نہیں دینے والے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. رب تبارک و تعالیٰ، آپ کی حدیث پاک میں آیا کہ مومن کے عمل سے بہتر اس کی نیت ہے. آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں اپنے پیر کے نام سے یہ کام کروں گا، کسی غریب کو کپڑا پہنا دوں، کسی مدرسے کے بچے کو، یہ ضروری نہیں کہ دارالعلوم امجدیہ کو پہنچا دیجئے، دارالعلوم انوار رضا کو دے دیجئے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. آپ جس جگہ رہتے ہیں سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ دار کا ہے جو غریب ہے، آپ کا پڑوسی ہے اس کا حق ہے، آپ کے محلے میں مکتب مدرسہ چل رہا ہے اس کا حق ہے. اس کے بعد اللہ نے دیا ہے آپ ہندوستان بھر کے تمام مدارس کو امداد پہنچائیے، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے گھر کو دیکھیے. اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ اچھے سے اچھے مرغن غذا کھا رہے ہیں تو کوئی نتیجہ نہیں. آپ باہر تو خوب لٹا رہے ہیں لیکن اپنے گھر کے اندر کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہمارے اندر میں نے حضرت کے اندر جو جذبہ دیکھا، صلہ رحمی کا جذبہ اپنے رشتہ دار، یہ ابھی بہت سارے رشتہ دار یہاں موجود بھی ہوں گے، وہ بھی میری گفتگو کو سن رہے ہوں گے کہ گھوسی میں حضرت کا وطن عزیز گھوسی، لیکن حضرت ناگپور میں بھی جو رشتہ دار تھے ان کے ساتھ ان کا جذبہ کیا تھا، اور جو گھوسی میں تھے ان کے ساتھ ان کا جذبہ کیا رہا. اور میں حضرت کے دونوں شہزادگان کو یہی بات کہوں گا کہ اپنے والد کے نقش قدم پر سب ان پر آیا ہے، بلکہ حضرت نے چند سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زکوٰۃ وغیرہ کا مد جب بھیجتے تھے غربا میں تو صرف خود نہیں پہنچاتے تھے بلکہ اپنے شہزادے، بڑے شہزادے کو بھیجتے. حاجی تنویر صاحب یہاں تشریف فرما، یہ لے جا کر کے ان غربا کے گھر تک پہنچاتے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ تو ان کے پاس یہ باتیں سب ذہن میں ہوں گی. چھوٹے صاحبزادے حضرت کے یہ بھی تشریف فرما، اللہ حضرت کے نقش قدم پر انہیں چلائے، اور حضرت نے جنہیں اپنا جانشین بنایا ہے انہیں بھی علم و عمل کی دنیا کا ایک شاہکار بنا دیں، تاکہ حضرت کے نقش قدم پر یہ چل کر اور دین سنیت مسلک کے اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کرے. پھر 10:30 بجے جو حضرت کے وصال کا وقت ہے، ہم لوگ 10 بجے یہاں جمع ہوں گے. جو بھی حاضر ہو سکیں گے، جو لوگ نہیں حاضر ہو سکیں ابھی آ گئے الحمدللہ. 15ویں شب لگ چکی، 15 تاریخ کو چاند کی. ہم لوگ جہاں بھی ہیں اپنے اپنے گھروں پر بھی فاتحہ خوانی کریں. بہت ہی اچھا.
حضرت کی روح کو ایصال ثواب ہو جائے، اور جو کام حضرت نے کیا اپنی زندگی میں، وہ کام کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی خوب اشاعت کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بساط بھر مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کریں۔ اگر ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے تو کم از کم علماء کے ساتھ جڑے رہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں، جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا ہے، وہی ہمارا طرۂ امتیاز ہوگا۔ اگر ہم حضرت کی بارگاہ میں بھی آتے ہیں اور دیوبندیوں سے، تبلیغیوں سے، وہابیوں سے، غیر مقلدوں سے، فرقہ باطلہ کے کسی سے بھی اگر ہم میل جول رکھتے ہیں، ان کے یہاں شادی بیاہ میں جاتے ہیں، ان کے یہاں سے بچیاں لاتے ہیں، تو پھر ہمارا حضرت کے نقش قدم پر چلنا نہیں ہوا۔ اور حضرت کے نقش قدم پر چلنا، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہی چلنا، ان کے بتائے ہوئے طریق پر ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے حضرت کو چھوڑا تو گویا ہم نے اوپر سے ہی راستہ منقطع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین، سنیت، مسلک اعلیٰ حضرت پر ثابت قدم رکھے۔ اور میرے آقائے نعمت سرکار حضور اشرف الفقہا نے جس طرح اپنی زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پر 84 سالہ زندگی اسی دین متین کی تبلیغ و اشاعت میں گزاری، ہمیں اور آپ کو بھی یہی جذبہ عطا فرمائے کہ جب تک ہماری زندگی ہے، آپ کو پتہ ہے کس قدر ہم سے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ علالت کی حالت میں بھی حضرت نے اپنے مریدین کو، معتقدین کو یاد رکھا، اور ایک اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یقیناً آج یہ قبر سے بھی ہمارے لیے دعائیں ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور سنیت پر قائم و دائم رکھے۔ اور اس وقت جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے ہم اور آپ جب دعا کریں تو سب کے لیے دعا کریں۔ حدیث پاک میں آیا کہ وہ شخص بخیل ہے جو صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے۔ دعا مانگنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جب دعا مانگیں، بیماریوں سے دوری کے لیے اور اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تیری جو رحمتیں نازل ہو رہی ہے، اس رحمت سے پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل سنت آباد ہیں، سب کو شاد کام فرما، اور سب کے صدقے میں ہمارا بھی بھلا فرما۔ ہم جب یہ دعا، دولت تو دے رہا ہے، اے اللہ تو ہمیں کسی کا قرضدار نہ رکھ، کسی کا محتاج نہ رکھ۔ جب دعا کریں تو سب کے لیے، یہ نہیں کہ مجھے قرضے سے آسان کر دے، میرا دوسرا بھائی ڈوب جائے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کریں، سب کے لیے کریں۔ فاتحہ خوانی ہو جائے، سجدہ خوانی ہو جائے، دعا ہو جائے، آخر میں صلاۃ و سلام پڑھ کے ہم اپنی محفل کا اختتام کریں گے۔ اگر بولنے میں کہیں کوئی لفظش ہوئی ہو، خطا غلطی ہوئی ہو، رب تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔